رب العالمین نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی، ہم نے دکھی ماں مریم کو بھی تسلی دی کہ غم نہ کر، حزن نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اپنے پاؤں میں دیکھ، ہم نے تیرے پاؤں میں باوجود اس کے کہ تو صحرا میں بیٹھی ہے، ریگستان میں بیٹھی ہے، چاروں طرف ریت کے انبار ہیں، پانی کی بوند بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن تو اپنے پاؤں میں دیکھ، ہم نے اپنی قدرت سے ریگستان کے اندر تیرے پاؤں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اے مریم خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگا، تھوڑا ہلا، میری جلالت کی قسم ہے، میری عزت کی قسم ہے، یہ خشک کھجور کا یہ خشک درخت تیرے ہاتھ لگانے پر میری قدرت سے تجھ پر تر و تازہ اور میٹھی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور گود میں لیٹے ہوئے نومولود کی جبین کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ خدا بندہ کھجوریں بھی کھاؤں گی، پانی بھی پیوں گی، اور نومولود کو دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں گی، لیکن قوم کو کیا جواب دوں گی؟ شادی بھی نہیں ہوئی، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا کہاں سے آیا؟ رب کائنات نے فرمایا مریم گھبرا نہیں، لا تحزنی، غم نہ کر، جو رب صحرا میں تیرے لیے چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو رب خشک کھجور سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ رب قوم کے تانوں کے جواب میں تیری آبرو کی حفاظت بھی خوب کرے گا۔ خدا بندہ میری آبرو کیسے بچائے گا؟ میری عزت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کائنات نے فرمایا یہ جو گود میں اٹھائے بیٹھی ہے نا، یہی نومولود، یہی بچہ، اگرچہ بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، لیکن یہی نومولود تیری پاکی، تیری عزت اور تیرے کردار کی صفائی بیان کرے گا۔ مریم کہتی ہے خدا بندہ ایک دن کا ہے، عیسیٰ کتنے دن کا ہے؟ ایک دن کا ہے، اور ایک دن کے بچے نہیں بولا کرتے، خدا بندہ یہ کیسے بولے گا؟ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ بول، عیسیٰ بول، اگرچہ بچے اس عمر میں نہیں بولا کرتے، لیکن تو بول، اور ایسے بول ماں کے کردار کی صفائی بیان کرتے ہوئے، ایسے بول کہ تیرے بول قرآن بن کر قیامت تک گونجتے رہے۔ جناب عیسیٰ نے ایک دن کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ جناب عیسیٰ نے ایک دن کی عمر میں اپنے ماں کی کردار کی صفائی بیان کرتے ہوئے ماں کی گود میں نعرہ لگایا، قال انی عبد اللہ
ایسا بولے کہ میں کیا ہوں؟ عبداللہ ہوں۔ سندھ کے دوستو، یہ دوسری ماں ہے قرآن کے آئی۔ ایک ام موسیٰ تھی، یہ ام عیسیٰ ہے، جن کو وحی نے تسلی دی اوحینا کہہ کر۔ بات کو مختصر کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک معصوم ریت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس کی شدت سے، اور ممتا کی ماری ہوئی بے قرار ماں پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بھاگ رہی تھی۔ خدا کو وہ بے قرار اور بے چین ماں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اولاد کی پیاس بجھانے کے لیے اس کی دوڑ کو قیامت تک کے لیے حج بنا دیا۔ میں حاجی کی حج، میں عمرہ کرنے والے کا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک اس بے چین ماں کی اداؤں کی نقل کر کے نہیں دکھائے گا۔ ماں ہوتی ہے۔ سندھ والوں، ماؤں کی قدر کرو۔ میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو مختلف نبیوں کی ماؤں کے حال سنائے۔ اولاد کے لیے کتنی بے چین ہوتی ہے وہ میں نے غالباً پچھلی تقریر میں سنایا آپ کو۔ رحمت عالم کی ماں کا قصہ حلیمہ کا، بیٹھے تھے نا ادھر اس کے بعد۔ ہاں، میری اس تقریر کو بھی اس تقریر کے ساتھ ملا کے مستحضر کیجئے، ذہن نشین کیجئے۔ نبیوں کی مائیں، اتنا بڑا مقام دیا ہے قرآن نے ماؤں کو۔ آپ نے دیکھا کتنا بڑا چیپٹر ہے ام موسیٰ کا، کتنی بڑی سورت ہے ام عیسیٰ کی، اور یہ ہاجرہ اسماعیل کی ماں، اور وہ حلیمہ محمد عربی کی ماں۔ میرے آقا نے پچھلی گفتگو میں نے کہا، میرے آقا نے صرف 2.5 سال تک جس خاتون کا دودھ پیا، اس خاتون نے جنم نہیں دیا، سگی ماں نہیں ہے، حلیمہ سگی ماں نہیں ہے۔ جس خاتون نے صرف 2.5 سال تک دودھ پلایا محمد عربی کو، میرے آقا کے ادب اور احترام کا، اس ماں کے ادب اور احترام کا حال یہ ہے کہ جب اس دن خیمے میں بلایا تھا حنین کے موقع پر، میں نے گزشتہ گفتگو میں بتایا آپ کو، جب اس دن دودھ اپنے ہاتھوں سے پلانے کے بعد جب حلیمہ واپس لوٹی تو محمد عربی نے حلیمہ کو سواری بھی خود پیش کی کہ میری سواری نبوت والی اونٹنی لے جا۔ اور حلیمہ جو ضعف اور بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے خود اونٹنی پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، محمد عربی نے نبوت والے کندھوں پہ ماں کو اٹھایا۔ پیر آئے ہیں نبوت کے جسم پر حلیمہ کے۔ یہ ادب کا حال ہے، ماں کے ادب کا حال، یہ ماں کے ادب کا حال ہے۔ سندھ والوں، سواری پہ بٹھایا، حلیمہ کی سواری چل پڑی واپسی کی۔ محمد عربی نے راستے کے موڑ پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو دیکھا، دور تک حلیمہ کی سواری کو جاتے دیکھا، اور آنکھیں بھی برستی رہی اور پلکیں بھیگتی رہی، اور اپنی ماں کی سواری کو جاتے ہوا دیکھتے رہے، اور پھر واپس لوٹے اور واپس بیٹھے۔ یہ ماؤں کا حال ہے، نبی اور انبیاء کی ماؤں کا حال۔ اور آج انبیاء کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں
اور سیدہ آمنہ اپنے لخت جگر کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ احساس سیدہ آمنہ کو مغموم کر دیتا ہے اور محزون کر دیتا ہے کہ آج میرا سرتاج اور میرا مرحوم شوہر عبداللہ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فطرت نے اس دکھی ماں کی بھی حوصلہ افزائی کی، وہی حکم لا تحزنوا کہا جو ام موسیٰ سے بھی خطاب فرمایا اور ام عیسیٰ سے۔ قرآن بن کر اگرچہ قلب رسول پر بعد میں نازل ہوا، لیکن ہاتف غیب نے وہیں سیدہ آمنہ کو پکارا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے کاش آپ قرآنی روح سے، قرآنی رموز کے گہرائیوں تک پہنچتے تو آپ اس کے لطف میں کھو جاتے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سیدہ آمنہ اپنی گود میں پڑے ہوئے نومولود کی حسین پیشانی کو تو دیکھ، یہ وہ پیشانی ہے جس کی قسمیں ہم عرش بری پہ کھایا کریں گے۔ والضحیٰ کہہ کر غم نہ کر، اس کے حسن نبوت کو دیکھ اور غم بھول جا۔ رہی اس کی یتیمی الم یجدک یتیما، رہی اس کی یتیمی تو ہم خود اپنی آغوش رحمت میں اس کی پرورش کریں گے۔ اس کی جبین سے پھوٹنے والی حسن کی کرنوں کو دیکھ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک شب مدینے میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، خوب روشن تھا، خوب منور تھا، اور دوسری طرف مسجد نبوی کے صحن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے، دھاری دار سرخ جوڑا پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے چاند کو دیکھا، پھر رخ رسول کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر رخ انور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چاند کے دامن میں اتنا اجالا نہیں، اتنا نور نہیں، اتنے کرنیں نہیں، جتنا اجالا اللہ نے محمد عربی کی پیشانی میں رکھ دیا ہے۔ یہ رخ رسول ہے، یہ والضحیٰ کے چہرے والا ہے، یہ محمد عربی ہے، اور یہ تو ہے حسن رسول۔ ابھی شب معراج میں گزری، ایک خطیب بڑا عجیب جملہ کہہ رہا تھا اور میرے دل کی تختی پہ نقش ہو گیا۔ اس نے کہا مصر میں زلیخا نے دسترخوان سجایا اور دانا دینے والیوں کو بلایا، فروٹ رکھے، چھریاں رکھی، اور عورتوں نے ان چھریوں سے فروٹ کاٹ دیے، فروٹ کاٹ دیے، ہاں انگلیاں کاٹ دی بھائی۔ حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنی مگن ہوئی کہ فروٹ نہیں کاٹے، انگلیاں کاٹی، انگلیاں۔ کہنے والے نے تو یہ بھی کہا
کہ حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں زنانیاں انگلی کٹاتی ہیں، یہاں تجھ پر ایمان لانے والے مرد گلے کٹواتے ہیں، تیری آبرو پر، تیری ناموس پر۔ وہ خطیب کہہ رہا تھا زلیخا نے اپنا یوسف دکھانے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، ساری تانا دینے والی نے جمع کی تھی، ساری جنس دسترخوان پہ جمع ہوئی، اور شب معراج اللہ نے مسجد اقصی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع کیا کہ آؤ تمہیں میں محمد دکھاؤں، میرا محبوب بھی دیکھو، حسن محمد کے جلوے دیکھو، انوارات دیکھو، یہ حسن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہی بات علم رسول کی، رہی بات اللہ نے حسن رسول بھی نقطہ انتہا تک پہنچایا میرے آقا کا، علم رسول بھی نقطہ انتہا تک پہنچایا۔ سندھ کے دوستو، علم تو ہر نبی کو عطا ہوا، ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص علم دیا، ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ علم دیا۔ آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اگر یاد رکھیں تو جلدی جلدی بتاتا جاؤں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم الاسماء دیا، علم الاسماء، کہو کیا؟ علم الاسماء۔ یہ بڑی باتیں یاد رکھا کیجئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا؟ علم الاسماء۔ اللہ نے حضرت یوسف کو علم التعبیر دیا، کون سا علم؟ علم التعبیر، خوابوں کا تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے کا علم دیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، کون سا علم دیا داؤد علیہ السلام کو؟ لوہے کا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کا، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا، وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو میڈیکل سائنس کا علم دیا، علم الطب۔ یہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں، معالج ہیں، وہ جو آپ کو پوڑیاں دے کر، سیرپ پلا کر، انجیکشن لگا کر، گولیاں ٹیبلٹس کھلا کر تندرست کرتے ہیں، عیسیٰ نہ انجیکشن لگاتے ہیں، نہ پوڑیاں دیتے ہیں، نہ ٹیبلٹ، نہ سیرپ، نہ کشتہ، نہ پھکی، نہ مجون۔ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بینا ہو جاتا ہے، برس اور خارشی کے جسم کو ٹچ کرتے ہیں، مسا، اس لیے تو مسیح لقب مسا کرتے ہیں۔ تو شان مسیحائی یہ ہے کہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ کو میڈیکل سائنس کا علم عطا ہوا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کو جتنے خاص خاص علوم دیے گئے، وہ سارے علم قلب رسول پر نازل کر دیے۔ خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا، منطق الطیر بھی، علم التعبیر بھی، لوہے کا علم بھی، علم الاسماء بھی، عیسیٰ کی میڈیکل سائنس بھی، یہ سارے علوم محمد عربی کو دے دیں۔ اور مختلف واقعات ہیں، پرندوں کی بولیوں کا، جانوروں کی بولی، ایک اونٹ نے شکایت کی رحمت عالم سے، جانور کی زبان سمجھتے تھے، اشتقى البعیر قلت العلف وکثرت العمل، کہا اللہ کے رسول تیرا
شاگرد تیرا یہ ماننے والا مجھے چارہ کم دیتا ہے کام زیادہ دیتا ہے. اونٹ نے شکایت کی. شان مسیحائی میرے آقا کی میڈیکل سائنس یہ سارے علوم عطا کر دیے گئے. علم رسول کی بات ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا علی صاحب بات کر رہے تھے علم رسول کی. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علم رسول علم محمد کے متعلق کیا کہتے ہیں سن لیجئے اور اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبندی بابی ہے یہ علم رسول کو گھٹاتے ہیں. ہم صرف خدا سے گھٹاتے ہیں. مخلوق میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ کا ہے. یہ میری بات نہیں میرے مکتبہ فکر کے بانی دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی کی بات ہے. کیا فرماتے ہیں علم رسول کے متعلق حضرت نانوتوی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. یہاں یہ حضرت نانوتوی کا کلام ہے. غیر محدود لفظ استعمال ہے. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. بظاہر تو امی ہے بظاہر تو مانا بقاری کہنے والا ہے. بظاہر تو غار ہرا میں کہہ رہے ہیں میں کسی مکتب میں کسی مدرسے میں نہیں گیا میرا کوئی استاد نہیں ہے. مانا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوبم پڑھ اقرا. آپ تو کہہ رہے ہیں مانا بقاری لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کا تجھے ہم استاد بنانے والے. یہ تیرا علم ہو یہ علم رسول ہو یہ علم محمد ہے یہ علم رسول ہے. اور میرے اکابر الحمدللہ عقائد کے لحاظ سے ادب رسول کے لحاظ سے محبت کے لحاظ سے ان کی کیا بات ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے شیخ الاسلام حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی نام محمد بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. حضرت مدنی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں 17 سال تک روضہ رسول کے سائے میں حدیث کا درس دیتے رہے. اور جب بھی حدیث پڑھاتے تھے ہم تو کتابوں میں یوں پڑھتے تھے قال رسول اللہ. حضرت مدنی کہتے تھے قال صاحب هذا القبر اس قبر والے نے کہا ہے. سبحان اللہ کیا عشق ہے کیا انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. آپ حضرات رات کے اس وقت تک بیٹھے ہیں اور اپنے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.